انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی گفتگو سے مستفیض فرمائیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کا استقبال کریں کھڑے ہو کر. بہت شکریہ آپ سے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قابل احترام منتظمین، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام رفقا کو میں اس خوبصورت ادارے کے اہتمام انتظام کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف 3 پریکٹیکل سجیشنز عرض کرنا چاہوں گا اس مختصر وقت میں. پہلی، مولانا رومی، جلال الدین رومی دنیا کے چند عظیم اسکالر گزرے ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے، اور مشرق تو ہمیشہ ان سے منور رہا ہے. ابھی ان 20 برسوں سے پہلے تک ہمارے درسی نصاب میں بھی مثنوی رومی ہمیشہ پڑھائی جاتی تھی. ہماری جو روایت ہے اس میں وہ چاہے ٹرکش روایت ہو یا فارسی کی روایت ہو، ان میں مولانا رومی کا جو اثر ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. مغرب میں بھی ان سے بہت استفادہ کیا گیا ہے. رومی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان کے سامنے اپنی 4 اہلیتوں کے نہ ہونے کا اعتراف کیا اور ایک سوال کیا. اس نے کہا جی میں عالم نہیں ہوں اور میں غریب ہوں، امیر نہیں ہوں. تیسری بات کہ میں کوئی ہنر نہیں رکھتا، اور چوتھی بات کہ میں صاحب کشف و کرامت نہیں ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو لوگ مجھے یاد رکھیں. اب عالم کو لوگ یاد رکھتے ہیں اس کی علمی خدمت کی وجہ سے، کوئی کتاب ایسی لکھ جاتا ہے جو امر ہو جاتی ہے، اور دولت مند کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ وہ قطب مینار بنا سکتا ہے یا وہ تاج محل بنا سکتا ہے یا وہ کوئی اور اس طرح کی یادگار چھوڑ جاتا ہے. اور تیسری بات اس نے کی کہ میں صاحب کشف و کرامت نہیں ہوں کہ لوگ مجھے میری کسی کشف یا کرامت یا کسی ایسی وجہ سے میرے بات مجھے یاد رکھیں. تو ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد رکھیں. تو رومی نے اس سے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا کہ تم بستی میں رہتے ہو یا ویرانے میں رہتے ہو؟ جہاں رہتے ہو وہاں انسان ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں بستی میں رہتا ہوں. تو رومی نے کہا کہ اچھا پھر ممکن ہے، لیکن اگر تم ویرانے میں رہتے ہو تو پھر ممکن نہیں تھا، اگر بستی میں رہتے ہو تو ممکن ہے. اس نے کہا جی کیسے؟ رومی نے کہا کہ بستی میں جو رہتے ہیں لوگ، انسانوں کا انسانوں سے معاملہ ہوتا ہے. 1000 باتیں اچھی ہوتی ہیں، چند باتیں بیچ میں منفی بھی ہو جاتی ہیں،
تو ہمیشہ معاف کرنے میں پہل کرو اور معافی مانگنے میں پہل کرو، لوگ تمہیں تمہارے بات بھی یاد رکھیں گے۔ تو انسانی اخوت کی بنیاد ہے یہ بات کہ معاف کرنے میں پہل کی جائے اور معافی مانگنے میں پہل کی جائے۔ یہ دونوں باتیں کسی بھی انسان میں پیدا ہو جائیں، وہ انسان اپنے سماج میں امر ہو جاتا ہے اور اپنے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ دوسری میں یہ سجیشن عرض کرتا ہوں، آپ سبھی اساتذہ ہیں اور میں طالب علم ہوں، اور مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سجیشن آپ کو عرض کرنی ہے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم اس چیز کو کسی طرح اپنے پاس آنے والے طلباء کے دل و دماغ میں راسخ کر دیں اور ان کی زندگی بھر کی طبیعت اور فطرت کا حصہ بنا دیں۔ اور وہ فارمولہ بڑا آسان سا ہے، اس کا تعلق علم سے ہے، اور اس کی فضیلت یا اس کی ضرورت آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ سبھی علم سے وابستہ ہیں برس ہا برس سے۔ میری سجیشن صرف اتنی ہے کہ جو ذوق مطالعہ ہے وہ بتدریج ڈکلائن پہ ہے۔ میں اپنے خاندان کی بھی آپ کو مثال دے سکتا ہوں، چاہے صوفی گھرانے ہیں، چاہے سادات کے گھرانے ہیں، چاہے علماء کے گھرانے ہیں، چاہے مدارس سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے طب اور حکمت سے وابستہ لوگ تھے، چاہے جس بھی شعبہ زندگی میں دیکھیں، ڈکلائن اور زوال ہر طرف ہے، اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے بھی گھرانوں میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں پرانی کلمی لکھی ہوئی تفاسیر، پرانی کتب حکمت کی، دین کی، اصلاح کی موجود نہ ہوں۔ اور کتب کے موجود ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ قاری موجود ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا تھا جو اس کو لایا ہے۔ لیکن اب جو ہماری نوجوان نسل ہے، بالخصوص وہ جنریشن جو 97-98 کے بعد پیدا ہوئی، ان میں مطالعے کا ذوق تقریباً ناپید ہے، اور انہیں اس پہ قائل کرنا، بعض دفعہ آدمی خود اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک جہد بے معنی کر رہا ہوں۔ تو میں اس کے ایک ہمیشہ سادہ سا فارمولہ ایک اختیار رکھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس پہ رغبت دلائی جائے کہ آپ پوری کتاب نہ پڑھیں، آپ دن میں صرف 40 منٹ صرف کریں، اور ایوریج رفتار جو ہے، اوسط رفتار جو ہے، وہ 2 منٹ ایک صفحے کے مطالعے کی ہوتی ہے۔ کسی کے 3 منٹ ہوتی ہے، کسی کی 1 منٹ ہوتی ہے، تو اوسط رفتار 2 منٹ ہے۔ آپ 2 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ 2 منٹ میں ایک صفحہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 40 منٹ میں 20 صفحات پڑھ لیتے ہیں۔ اور 20 صفحات کا اگر آپ روزانہ کا معمول رکھیں تو آپ ایک ہفتے میں 140 صفحہ مطالعہ کر لیتے ہیں، اور ایک ماہ میں 600 صفحات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اور 600 صفحات کا مطلب ہے کہ آپ 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ کتاب کا جو اوسط سائز ہے وہ 300 صفحات ہوتا ہے۔ بعض 450 صفحات تک چلی جاتی ہیں، بعض 150 صفحے پہ بھی آ جاتی ہیں، تو اوسط کتاب جو ہے وہ 300 صفحات پہ ہے۔ تو آپ 600 صفحہ اگر مہینے میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مہینے میں 2 کتب پڑھ رہے ہیں، اور 2 کو آپ 12 سے ضرب دیں تو 24 ہے۔ آپ ایک سال میں 24 کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، روزانہ صرف 40 منٹ انویسٹ کر کے۔ صرف 40 منٹ کی روزانہ کی مشقت سے آپ ایک سال میں 24 کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ 24 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ 120 بنتا ہے، اور گھریلو سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو 120 ایک ریزنیبل فیملی لائبریری ہوتی ہے جہاں 120 کتب موجود ہوں۔ تو آپ صرف 40 منٹ
روزانہ کے انویسٹ کر کے 5 سال میں 120 کتب کا علم اپنے اندر سمو سکتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے کہ اگر اس کو اساتذہ کرام کسی طرح طالب علموں کے ذوق اور شوق میں اس کو داخل کر سکیں اور اس کو شامل کر سکیں. اور تیسری اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ کئی طرح کے رویے ہیں، اور بالخصوص اگر میں زیادہ اسپیسیفک کر کے اس کو بات کروں تو مختلف مکاتب فکر ہیں، سیاسی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی. اور ہم بطور پاکستانی قوم کے بھی اور بطور مسلمان قوم کے بھی اپنی تاریخ کے نازک ترین اور کچھ اور لفظ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے گزر رہے ہیں، بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ہر طرف انتشار ہے، ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے، ہر طرف نفرت انگیزی ہے، اور ہر طرف ایک عجیب و غریب سما ہمارے سامنے ہے. اور بنیادی اگر آپ اس اختلاف کے پیچھے بھی جائیں تو ہمارے اکابر میں اسلاف میں اختلاف رہا ہے، نقطۂ نظر کا اختلاف، منہج کا اختلاف، رائے کا اختلاف، دلائل کو ماننے یا نہ ماننے کا اختلاف، یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت کی رحمت کہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی جو ایک افراتفری ہے امت میں، یہ جب بھی پیدا ہوئی ہے امت نے زوال دیکھا اور نقصان اٹھایا. میں یہ تجویز کروں گا آپ تمام قابل احترام اساتذہ کو اور اپنی بہنوں سے بھی جو اس شعبہ سے اس پیشہ سے وابستہ ہیں بطور خاص، کہ کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ آپ اختلاف کے باوجود بھی، شدید اختلاف کے باوجود بھی احترام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور اقبال کی سوچ یہی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میرے نزدیک اقبال کا یہ سادہ سا سوال بڑا اہم ہے، اور ہمیں آج ضرورت ہے اپنے نوجوانوں میں، اپنے لوگوں میں یہ جو فرقہ وارانہ شدت پسندی ہے اس کو ختم کرنے کی، اس کو کم سے کم کرنے کی. اور یہ ممکن ہے، اس پہ ہزاروں دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی دلیل دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اہل السنہ کے 4 عقیدے ہیں، اشعریہ ہے، طحاویہ ہے، ماتریدیہ ہے اور حنبلیہ ہے. امام طحاوی کا، امام ابو الحسن اشعری کا، امام ابو منصور ماتریدی کا اور امام احمد ابن حنبل کا. اور ہم بطور جو احناف ہیں وہ عموماً ماتریدی ہیں. کیا احناف میں سے کوئی ان 3 دیگر ائمہ کے متعلق کسی قسم کی شدت رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ اختلاف ہیں بیچ میں، معمولی ہی صحیح لیکن اختلافات ہیں. اسی طرح جو فقہیں ہیں، ان فقہوں میں ان اختلافات کے باوجود ائمہ کرام نے ایک دوسرے کا احترام جس طرح سے رکھا، ایک دوسرے کی وقار کو جس طرح انہوں نے برقرار رکھا، ایک قابل تقلید، قابل تحسین چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویے مذہبی سطح پر، سماجی سطح پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی قومی زندگی کے اس دھارے میں اپنی ذمہ داریوں کا اور حالات اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھنے کا ہمیں بڑی شدید اس کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے بچے آپ کی گود میں آتے ہیں پلنے کے لیے. آپ اگر ان کا صاحبان بنیں گے رحمت کا تو ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ رحمت وفا کر دے گا.
آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے اور نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔